الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے احکامات دی ہے وہ سب کے سب انسان کے لیے انسان کے حق میں خیر ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے اندر، وہ سب کیا ہے؟ انسان اگر ان پر عمل کرے گا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، انسان اس سے ترقی کرے گا اور ان احکامات پر عمل کرے گا تو یہ انسان باقی رہتا ہے۔ اور اگر ان احکامات کو چھوڑ دے گا تو یہ انسان رہنا تو دور کی بات، انسانیت سے نکل کر حیوان بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے، جنتو بن جاتا ہے، یا پھر جنتو سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ یعنی ابھی وہ ایک وقت میں جانور چاہیے، اس کے اندر جو شعور ہے
اس کے اندر جو شرم ہے وہ اپنے شرم پر قائم ہے، لیکن انسان اس جانور سے بھی نیچے کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو یہی انسان جب قرآن کے احکامات پر، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارتا ہے، عمل کرتا ہے، تو یہ انسان سے بھی آگے نکل جاتا ہے، یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اسلام پر عمل کرنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو فرشتے رشک کرتے ہیں انسان کے اوپر، یعنی جب انسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے معصوم مخلوق فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں تو وہ فرشتوں کی خواہش ہوتی اس وقت، کاش میں بھی انسان ہوتا تو اللہ میرا نام یہاں لیتے، میرا تذکرہ یہاں کرتے۔ تو انسان بعض چیزوں کی وجہ سے، بعض اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور بعض چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان سے نکل کر جانور، جانور سے نکل کر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم اس کو بہت ہی نیچے درجے میں پہنچاتے ہیں، انسان کو اسفل سافلین، سب سے نیچے رہنے والوں میں بھی سب سے نیچے۔ وہ انسان کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو قرآن میں جتنے بھی ہدایات، جتنے بھی کام بتائے گئے ہیں، جتنے بھی کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، انسان ان کو کر سکتا تھا، انسان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، اسی لیے اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کام انسان نہیں کر سکتا اور اس کو اس کا حکم دیا جا رہا ہو، یعنی انکونڈا پہاڑ اٹھا کے لاؤ بولتے ہیں، وہ تو لا سکتے، انسان کی بس کی بات ہے؟ آسمان کے اوپر جا کے آؤ، کوئی جا سکتا؟ چاند کو توڑ کے لاؤ، کوئی کر سکتا؟ تو ایسے کام انسان کو اللہ نے نہیں دیا جو انہیں نہیں کر سکتا۔ جو پاسیبل ہے، جو کر سکتا ہے، جو ممکن ہے، انہی کاموں کا اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے۔ جو نہیں کر سکتا اللہ نے ہرگز ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو شریعت بہت آسان ہے، الدین یسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین بہت آسان ہے۔ دین پر اگر کوئی چلنا چاہے تو آسانی سے چل سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔
تو صحابہ کے زمانے میں رکاوٹیں تھیں، بڑی بڑی رکاوٹیں، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، ہر چیز کا خطرہ جھیل لیا انہوں نے۔ ہر خطرے سے، ہر خطرے سے بچ کر ایمان کو محفوظ کرے، ہر خطرے میں جو ہے مقابلہ کرے۔ جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، عزت جائے، کوئی بات نہیں۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جسے چاہے اللہ عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ایمان لانے کی وجہ سے مارتا ہے تو یہ بے عزتی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ تیرا ایمان پکا ہے یا نہیں، تیرا کلمہ سچا ہے یا نہیں، تو ایمان میں پکا ہے یا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتا ہے۔ تو یہ عزت ذلت نہیں، مسلمان ہو گیا اس کو مار رہے ہیں تو ذلیل ہو، ایسا نہیں۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں، اسی لیے صحابہ کرام آزمائش میں کھرے نکل گئے، آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے ان کو مدرا لگا دیا، اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں یہ۔ ان کے ایمان پر شک نہیں کر سکتے، ان کے اسلام پر دھبا نہیں لگا سکتے، یہ پیور ایمان والے ہیں۔ تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے، کلمے کی وجہ سے کسی کو مار رہے ہیں تو سمجھتے کہ بے عزتی ہو رہی ہے اس کی۔ کئی کو نے مار کھانا، کلمہ چھوڑ ڈالنا، آرام سے ہٹانا، جے شری رام بولنا، چھوڑ دیتے اسے۔ انہوں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کرے تو وہ عزت سے ہٹاؤ اس کو۔ ہمیں سمجھتے ہو ایسا، یہ عزت سمجھتے، عزت نہیں ہے، اعلیٰ ایگزامینیشن، ایگزام ہو رہا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ یہ حالت آنے کے بعد وہ ایمان پر باقی رہے گا یا ایمان کو چھوڑ دے گا۔ عزت ذلت کا یہاں ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن دیکھنے والا اسے عزت سمجھتا، ذلت سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عزت ذلت یہاں نہیں دیکھتا، یہاں اس کا ایمان ہے، کفر ہے، کون سا باہر پڑتا اب معلوم ہوتا۔ ایسے ہی چپ کے بولے تو ہر کوئی شو کرتا، ایمان شو کرتا، میں ایمان والا، میں پکا، میں سچا مسلمان، میں پکا مسلمان، میرے اندر 100% ایمان ہے۔ کب معلوم ہوتا؟ بھٹی میں ڈالے تو معلوم ہوتا، لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالے تو معلوم ہوتا کیا ہے، پیور ہے نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اوپر حالات آئے ہے تو بھی وہ ایمان کو نہیں چھوڑے، ایمان پر جمے رہے، کوئی طاقت ان کی ایمان کو چھین نہیں سکتی تھی۔ ایسے ایمان کے پہاڑ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کھانا نہیں مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ پانی نہیں مل رہا ہے صبر کر لیں گے، کھانا نہیں مل رہا ہے صبر کر لیں گے، بچے یتیم ہو رہے ہیں صبر کر لیں گے، مال لوٹا جا رہا ہے صبر کر لیں گے، لیکن ایمان جانے نہیں دیں گے۔
ایمان میں کمی ان کو اصل برداشت نہیں. صحابہ کرام کو ایمان میں کمزوری آئے یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. ایمان کی کمزوری کو وہ برداشت نہیں کرتے. دنیا کی ساری مصیبتوں کو برداشت کر سکتے ہیں, دنیا کی سارے کٹھن سے کٹھن مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن ایمان میں ذرا کمزوری آتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. ہزاروں بار سن کے رہتے واقعہ. ذرا گھر میں بیٹھ گئے, بیوی بچوں سے ہنسنا شروع کر دیے, کھیلنا شروع کر دیے, مذاق ہنسی مذاق. تو اللہ کے نبی کی مجلس میں جو آخرت کی فکر, دین کی فکر, ایمان کی مضبوطی, یقین کی پختگی جو پیدا ہوتا ہے وہ گھر میں وہ چیز نہیں ہے, وہ حالت نہیں ہے. جو حالت اللہ کی مجلس میں, اللہ کے نبی کی مجلس میں, اللہ کے گھر میں جو حالت پیدا ہوتی ہے وہ حالت ہمارے اپنے گھر میں نہیں ہے. کہ فرق دکھتا ہے, کہ فرق چلتا ہے, کہ ہو گیا میرا ایمان کمزور ہو گیا, مجھے ایسا کواتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. حالانکہ کوئی شراب پیے نہیں, کوئی زنا نہیں کرے, کوئی بیچارم نہیں کرے, سود کھائے نہیں, نماز چھوڑے نہیں, جھوٹ بولے نہیں, کسی کو دھوکہ دیے نہیں, کسی کے اوپر نندا ڈالے نہیں, روزہ توڑے نہیں, کوئی کام نہیں کیا, کوئی بڑا مہا پاپم, کوئی سنیما دیکھے نہیں, کوئی گانا سنے نہیں, کوئی ڈانس پروگرام میں گئے نہیں, کوئی مہا پاپم کرے نہیں. ہم سب کر کو بھی ہمارا کیا بھی کواتا نہیں, آرام سے کھاتے رہتے. نماز چھوڑے تھے بھی ہمیں افسوس نہیں, جھوٹ بولے تو بھی افسوس نہیں, مسجدوں کو ویران کرے تو کوئی افسوس نہیں. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہ کیفیت نہیں ہے, وہ جیسے ہی ذہن میں بات آ گئی وہ باہر نکل گئے فوراً. کیا کہ گڑبڑ دکھتا ہے مجھے, میرے ایمان میں کمزوری کواتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں میں منافق ہو گیا, اسلام سے نکل کر آؤٹ آف اسلام تو نہیں ہوا, میں اسلام سے تو نہیں نکل گیا, وہ کیفیت باقی نہیں رہا. اللہ کے نبی کی مجلس میں جو کیفیت مجھے پیدا ہوئی ہے وہ کیفیت میرے گھر میں نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں میں اسلام سے نکل گیا. یہ صحابہ کا ایمان ہے. کوئی برا کام صرف ذہن میں خیال آیا, شریعت کا حکم ہے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وعاشروہن بالمعروف, اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان سے اچھا پیش آؤ, ان کو اچھا دیکھ لو, بچوں کو بھی اچھا دیکھ لو, بچوں پر شفقت کرو. اللہ کے نبی حدیث میں ارشاد فرمائے بچوں پر رحم کرو, بچوں سے محبت کرو. سارے تعلیمات ہے تو بھی
وہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، لیکن ایمان، وہ اتنا ایمان پاورفل ہے ان کا کہ وہ گوارا نہیں ہوا ان کو، جو تھوڑی دیر کے لیے دنیا چھا گئی ہے، آخرت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، دین کی فکر ذرا سیڈ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، وہ ان کو برداشت نہیں ہوا۔ اسی لیے نافق حنظلہ بولتے ہیں جاتے ہیں، بولتے ہیں پچھوڑ نات، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آج کل تو بولتے ہیں ایسا مسلمان نماز 5 وقت نہیں پڑھ رہا ہے، کو تو بولتا ہے میں منافق ہوں بول کو، اس سے بولے تو بھی انہیں قبولتا نہیں، کیا ہو تو مجھے منافق کہنے کا، تو کون سا سیدھا ہے کہتا۔ تو واقعہ ہے، بہرحال سنتے ہیں ہم، تو اس واقعے سے ہمیں کیا عبرت ملتا ہے؟ ان کا ایمان جو ہے ذرا بھی برداشت نہیں کرتا، ذرا بھی دنیا کی جو ہے چینجنگ کو قبول نہیں کرتا ان کا ایمان۔ دنیا کا غلبہ جو ہے وہ ایمان کو قبول نہیں کرتا، وہ ایک ہی جیسا جو ہے ایمان چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ایک ہی جیسا رہے ہمیشہ، اس میں کمزوری یعنی ایمان میں ویکنیس ہم کو قبول نہیں ہے۔ باڈی کمزور ہو گیا، نو ٹینشن، لیکن ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصحابۃ کالنجوم، صحابہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے کسی ایک صحابی کا بھی اقتدا کر لو گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے، یعنی تم بھی مضبوط ایمان والے ہو جاؤ گے، تم بھی پکے مومن بن جاؤ گے، تم بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جیسے وہ کامیاب ہوئے ویسے تم بھی دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اگر ایک صحابی کی بھی کاپی کرو گے تو، ایک صحابی کی بھی کاپی کرو، رول ماڈل ان کو بنا لو گے، کسی ایک صحابی کا بھی تم رول ماڈل بنا کر ان کی جیسی زندگی گزارو گے تو راستہ پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کہ کسی کو رول ماڈل بنانا ہے ایمان میں تو پہلے وہ پکا ہوگا، تبھی تو جو ہے اس کو رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ کچے آدمی کو رول ماڈل نہیں بنا سکتے۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسکول میں، پرفیکٹ ہوتا ہے تو استاد بولتا ہے کہ یہ بچے کی طرح بنو، کیونکہ آل دا پرفیکٹ، ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، کسی میں ویک نہیں ہے، سب میں پرفیکٹ ہے۔ تو صحابہ بھی ایسے ہی ہے، سب چیزوں میں پرفیکٹ۔ تو میں کیا بول رہا تھا، اصل میٹر بھول گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات
ہم کو دیے ہیں وہ اس کے اندر خیر ہے. جتنی بھی چیزیں ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے اس میں خیر ہے، اور جتنی بھی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے وہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے. کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام بچنے کے ہیں. تو میں یہ بول رہا تھا کہ کرنے کے کام انسان کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، یعنی فرشتوں سے بھی اس کا گریڈ بڑھ جاتا ہے. بچنے کے کاموں سے بچتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. کرنے کے کام نہیں کرتا، بچنے کے کام سے نہیں بچتا، پھر یہ انسان کے کیٹیگری سے جانور کے کیٹیگری میں آتا ہے، اور جانور کی کیٹیگری سے نکل کر اس سے بھی نیچے جاتا ہے بالکل، یعنی جنتو سے بھی گئے گزرا ہو جاتا ہے. اس سے بھی ابھی ایک ٹائم جانور ہونا، لیکن وہ جانور سے بھی زیادہ شرمندگی کا کام کرتا ہے. تو اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے شرم و حیا. قرآن کے تعلیمات میں سے ایک حکم ہے شرم اور حیا. اس کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس کی وجہ سے انسان بہت ساری نیکیاں کرنے لگتا ہے. شرم اور حیا اس کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، اور اللہ نے ہر مرد عورت کے اندر یہ چیز رکھی ہے. شرم اور حیا ہر مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے اندر اللہ نے اس کو انسٹال کر دیا ہے. ہر آدمی کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے. لیکن یہ بے شرموں کے ساتھ رہتے رہتے بے شرم بھی بنتا ہے، اور شرم والوں کے ساتھ رہتے رہتے باشرم بھی بنتا ہے. انسان حیا والا بھی بن سکتا ہے اور بے حیا بھی بن سکتا ہے، دونوں صلاحیتیں اس کے اندر ہیں. لیکن اللہ کو حیا پسند ہے. انسان کے اندر اللہ حیا کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان حیا کے ساتھ زندگی گزارے. مرد حیا کے اندر ہو، عورت حیا کی زندگی گزارے، پاک دامنی کی زندگی گزارے. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. بیبیچارم کرنا تو دور کی بات ہے، نیکسٹ پروسیس، اس سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ وہاں تک پہنچاتی ہے، بیبیچارم کرنے تک پہنچاتی ہے، وہ چیزاں بھی مت کرو. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب، اس لیے زنا کرو نہیں، یہ الفاظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. زنا مت کرو یہ الفاظ نہیں کہا، بلکہ زنا کے قریب لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. وہ راستہ پکڑ لیتے تمہیں وہاں پہنچا دیتا. وہ راستے پر بھی مت جاؤ تمہیں، تو اس کے قریب بھی مت جاؤ. ابھی پورا راستے میں چلنا تو دور کی بات ہے، وہ کہاں، وہ جو سرکل ہے، بے حیا کا جو سرکل ہے وہ سرکل کے قریب بھی مت جاؤ. کیونکہ جو گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، وہ چرتے چرتے کیا ہے، ایک کھیت جو ہے اس کے اندر پھول کا باغ ہے، یا جو ہے کسی نے اناج وغیرہ ڈالا ہے، تو وہ چرتے چرتے کیا ہے، غیر محسوس طریقے سے اس میں وہ باؤنڈری میں جا کے گر جاتا.
جو کسی آدمی کا ہے، خاص ہے، وہ اس میں نہیں جانا چاہیے، نو انٹری ہے، لیکن اس کے قریب گیا، اب جاتے جاتے غیر محسوس طریقے سے اس میں جا کے کود جاتا ہے، کھا لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے، قریب جائے گا تو پھر وہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے قریب بھی جاؤ نہ کو ایریا، ڈینجر ایریا کے قریب بھی مت جاؤ، دس از اے ڈینجر۔ تو آدمی دنیا کے اعتبار سے جہاں ڈینجر لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے تو بہت احتیاط کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ڈینجر کہا ہے اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو کچھ دن کے بعد ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، کچھ دن کے بعد ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، تو اس میں وہ زنا کا دن ہے۔ وہ کیا ہے؟ زنا کا دن۔ اس سے پہلے کتنے کی تیاریاں ہیں۔ ڈائریکٹ زنا کون بھی کرتے نہیں، ڈائریکٹ زنا ہوتا نہیں، پہلے کیا ہے اس کے مقدمات چلتے، پہلے ایس ایم ایس چلتا، فون پر بات ہوتی، پھر اس کے بعد بھائی بہن کا رشتہ ہوتا، تمہیں کہا تو میرے بھائی جیسے، تمہیں کہا تو میری بہن جیسے، حلال روٹ سے جاتا، پھر جو ہے بعد میں بدلتا، لاسٹ اینڈنگ پوائنٹ بھائی بھی نہیں بہن بھی نہیں، پھر دوسرے میں بدل جاتا ہو۔ تو ڈائریکٹ کون بھی جو ہے زنا کرتے نہیں، جا کر پہلے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سلسلے چلتے۔ تو 7 فروری جو ہے روز ڈے، 8 کو چاکلیٹ ڈے، 9 کو ہگ ڈے، کس ڈے، ٹیڈی ڈے، پھر اس کے بعد ویلنٹائن ڈے۔ تو پروسیس ہے، ڈائریکٹ کون بھی کرتے، پہلے پھول دیتے، کیا ہے گفٹ، پہلے چاکلیٹ ڈے چاکلیٹ دیتا، تو اب انہیں قبول کرے تو ہو گیا، انہیں قبول کر لیا تو بھی ہو گیا، سگنل صاف ہے، سگنل مل گیا ہے۔ اگر وہ ریجیکٹ کر دی تو پھر جو ہے ڈور بند ہو گیا اس کا۔ تو یہ بے حیائی کا دن آ رہا ہے، بے حیائی کا دن آ رہا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے اس دن سے، اور اس برے کام سے بچانا ہے۔ یہ اچھا کام نہیں ہے، دیکھنے کے لیے اچھا دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں اچھائی نہیں ہے، اس میں خرابی ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں عزت چلی جاتی ہے، اس میں خاندان برباد ہوتے ہیں، اس میں نسل کی بربادی ہے، اس میں صحت کی بربادی ہے، اس میں خاندان کی بدنامی ہے، اس میں اسلام کا دھبا ہے۔ اپنے اولاد کو سمجھائیں، اس دن سے بچائیں، اور ایسے حرکتوں سے اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو سمجھائیں، حیا کیا ہے ان کو سمجھائیں، حیا کے فائدے ان کو بتائیں، حیا کے ساتھ زندگی گزارنے سے ان کی فیوچر لائف کیسے ہوتی ہے وہ سمجھائیں، تو وہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے اب گناہ سے بچنے کا کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے اس میں اکثر 90% پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ماں باپ کو معلوم نہیں ہوتا ہو۔ 4th کلاس کے بچے، 3rd کلاس کے بچے لور ہے، کہ وہ کوئی عمر ہے، وہ کوئی کام کرنے کی عمر ہے، بول رہا میری بھی لور ہے، اس کے بھی لور ہے، یہ کیا چل رہا ہے، کون بتایا ان کو اتنا جو ہے اپڈیٹ کون بنایا؟ بڑے لوگوں کو شادی کے بعد بھی معلوم ہوتے نہیں باتیں، لیکن وہ ابھی جو ہے 4 سال میں معلوم کر رہا ہے۔ تو یہ نیو جنریشن جو ہے وہ بہت اپڈیٹ ہو رہا ہے،
30 سال میں چل کے جو آدمی کو باتیں معلوم ہوتی تھی وہ 5 سال کے بچے کو اب معلوم ہو رہی ہے۔ اگر آپ ان کو صحیح باتیں نہیں بتائیں گے تو یہ ڈوب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔